بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک یا من یشفع عند حضرت الطاہا اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکمت السالی مل کے پڑھئے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کیا دبے وہ کہ جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا کیا دبے وہ کہ جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا محترم ذی وقار اسٹیج پر جلوہ گر اراکین شورا علماء و سادات کرام مشائخ کرام جملہ ذمہ داران کارکنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ امیر المجاہدین کی علیہ رحمہ کی تربیت سے ایک کارکن کی طرح ادنا کارکن کی طرح سفر کا آغاز کیا اس تحریک میں اور کافی تجربات سے گزرنا پڑا کچھ حالات نے اور خصوصاً کچھ بزرگوں کی نظر عنایت نے اس حقیر فقیر کی تربیت فرمائی تو آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ایک کارکن کی آئیڈیالوجی پر ایک کارکن کو کیسا ہونا چاہیے اس پر دیا گیا ہے کیونکہ میں بھی یقیناً اس تحریک کا ایک ادنا کارکن ہوں تو قبل اس کے کچھ عرض کروں آپ مجھ حقیر فقیر کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ جو کچھ کہا جائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کسی بھی تحریک کی بنیاد 4 چیزوں پر ہوتی ہے نظریہ قائد نظم اور کارکن ایک کارکن تحریک کا حسن بھی ہوتا ہے تحریک کی شان بھی ہوتا ہے تحریک کی جان بھی اور خصوصاً جس تحریک کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کی پہچان بھی لیکن تحریکیں تو بہت ساری ہیں اب کارکن کی بات کر لیں کہ کون سا کارکن یہ کارکن اس تحریک کا ہو کہ جس کا نظریہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا قائد ملت اسلامیہ مجدد دورہ فنا فی خاتم النبیین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا شیخ اور اس کا وارث میرے ساتھ بات مل کے کہیے گا اس کا وارث شیر کا بچہ شیر کا بچہ شیر اور اس کا مقصد اس کے ایک کارکن کا مقصد اپنے آقا مولا مدینے کے تاجور آمنے کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہو تو میں اس کارکن کی بات کرتا ہوں تو مبارک ہو اے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنوں کہ اس پرفتن دور میں
جہاں کسی جماعت کے اندر ایک کارکن ایک بریانی کی پلیٹ پر باہر نکلتا ہے، ایک کارکن ایک نوکری کی لالچ میں باہر نکلتا ہے، اور کوئی کس بات پر باہر نکلتا ہے، تو مبارک ہو، دونوں ہاتھوں سے سلام ہو تمہیں، لاکھوں سلام ہو کہ تم نے انواع اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ارادہ مضبوط کر لیا، اور نہ صرف مضبوط کیا بلکہ تم نے چاہے غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریک ہو، چاہے وہ فیض آباد کا مارکہ ہو، چاہے وہ ملعون ہالینڈ کے گستاخ ویٹر کا معاملہ ہو، اور چاہے وزیر آباد کا معاملہ ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں ہر آزمائش میں پورا اتارا اور تمہیں یہ سعادت ملی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا، وزیر آباد پہ آپ جیسے عاشق کارکن جب وہاں پر کہا گیا کہ فی الحال آپ یہاں رک جائیں کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، تو میری آنکھوں میں اس وقت خوشی سے آنسو نکل آئے جب میں نے اپنے سینکڑوں جانثاران کارکنان کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر جہلم کا پل توڑ دیا تو کیا ہوا، یہ زمین بھی چیر کے رکھتے ہیں، ہم دریا میں کود کے فیض آباد پہنچیں گے۔ تو مبارک ہو، تم نے وہ یاد تازہ کر دی کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اللہ کا کروڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ کو اس تحریک سے وابستہ کیا۔ اب آپ آ جائیں اس بات پر کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن کو اب کیا کرنا ہے۔ میں نے ہمیشہ امیر مجاہدین سے اور بزرگوں سے یہ سنا، خصوصاً امیر مجاہدین سے، کہ جتنا اس کوس پر، اس نظریے پر جس پر آپ چل رہے ہیں، دیگر دینی کام بھی ہوتے ہیں، شیطان وہاں پر بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، شیطان شامل ہو جاتا ہے، آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، شیطان آ جاتا ہے، لیکن جتنا وار شیطان کا اس راہ میں ہے، آپ یقین جانے کسی راہ میں شیطان آپ کو نہیں بہکائے گا جتنا اس راہ میں بہکائے گا۔ اس کی ایک بڑی تفصیل ہے لیکن اس پر میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کے دل میں کافی وسوسے آئیں گے، کافی معاملات آئیں گے، لیکن آپ کی مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب ملعون نمرود نے آگ جلائی تھی اور ایک پرندہ اپنی چونچ میں اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی بھر بھر کے لا کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تو آپ کی مثل اس پرندے کی مانند ہونی چاہیے۔ پتہ ہے اس پرندے نے کیا کہا جب اس سے پوچھا گیا کہ تیری ایک چونچ پانی سے یہ اتنی بڑی آگ جو آج تک کبھی نہیں لگائی گئی دنیا میں، اتنی بڑی آگ جو لگائی گئی ہے وہ کیسے بجھے گی؟ تو وہ بڑے سبق آزمودہ الفاظ ہیں۔ وہ پرندہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ میری ایک چونچ سے یہ آگ بجھے گی یا نہیں بجھے گی، یہ ضرور جانتا ہوں کہ بروز محشر اگر میرے رب نے مجھ سے سوال کر لیا کہ بتا جب میرے خلیل اللہ کے لیے آگ جلائی گئی تھی تو کیا کر رہا تھا، تو میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں۔ تو کارکن کی مثال اس طرح ہونی چاہیے کہ یار دیا گلہ سنا ملا، نہ لمبے پہلے پا ملا، نہ علم آوش پھسا ملا، بس یار دیا گلہ سنا ملا۔ تو ہمیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے یہ کارکنان جو سوشل میڈیا کے ہیں، یہاں موجود ہیں اور دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا ذریعہ دے دیا تحریک لبیک پاکستان کی ترویج و اشاعت کا، اور اس میں ہم بڑے کامیاب بھی رہے، لیکن بعض دفعہ ہم اس میں دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ یار کیا ہو رہا ہے، او ہو اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ نا لوگوں نے میرے قائد کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب میرا قائد فیض آباد سے فتح کا تاج پہن کر عاجزی کے ساتھ اس ختم نبوت کے قلعے مسجد رحمت للعالمین میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوا، تو اس وقت بھی لوگوں سے ہضم نہیں ہوا، اور اس وقت بھی کسی نے کیا مغلظات کیا باتیں کی، لیکن میرے قائد نے اپنا سفر ہمیشہ جاری رکھا، کبھی بھی اپنی ذات کو بیچ میں نہیں لے کر آیا۔ تو ایسے جنازے بڑے نہیں ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے، بجائے اس کے کہ ہم دائیں بائیں دیکھیں۔ ہمیں بہت کام ہے۔ میں اگر کارکن ہوں تو اس پر بس نہیں ہے، میں نے اگر اسٹیج سجا لیا تو اس پر بس نہیں ہے، میں اگر وقت پر کسی ریلی میں کسی دھرنے میں پہنچ گیا تو اس پر بس نہیں ہے۔ میں نے اپنا ٹارگٹ بنانا ہے کہ میں نے اپنے جیسے ہزاروں کارکن بنانے ہیں۔ جو تحریک لبیک پاکستان کا ہمدرد ہے اسے بھی نظریاتی کارکن بنانا ہے، اسے جانثاروں نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل کرنا ہے۔ جو تحریک کا ووٹر ہے اسے بھی کارکن بنانا ہے۔ مجھے چین سے نہیں بیٹھنا، مجھے گھر گھر دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ ایک بس میں ٹافی بیچنے والا جب وہ ایک بس میں چڑھتا ہے، بس بھاگ رہی ہے، وہ کودتا بھاگتا اپنی جان کو داؤ پہ لگاتا، وہ بس میں چڑھ جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے ٹافی لے لو، ٹافی لے لو، لیکن ایک بھی ٹافی نہیں بکتی، ایک بھی ٹافی نہیں بکتی۔ پھر وہ دوسری بس، پھر تیسری بس، وہ پورا دن لگا دیتا ہے لیکن ہمت نہیں آتا۔ تو تحریک لبیک پاکستان کا کارکن ایسا ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے آپ پر ایک دھن سوار کر لینی ہے، اور امیر مجاہدین کی بارگاہ میں عرض کر کے اپنے گھر سے نکلنا ہے کہ یا امیر مجاہدین آپ مجھ پر نظر کرم فرمائیں۔ آپ یقین جانیں، دیکھیں پھر غیب سے کیسی مدد آتی ہے۔ ہم نے زندگی پر اپنے بڑوں سے، اپنے قائد سے یہی سنا۔ آپ دیکھ لیں اپنے قائد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضی اللہ برکاتہ عالیہ کو کہ وہ کیا خدا نہ خاصہ پیراشوٹ سے اترے۔ کبھی زندگی میں ان کو کبھی آپ نے اپنے بابا کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا، کسی نے دیکھا ہو تو۔ دن رات محنت محنت محنت، میں نے ان کو کرسیاں لگاتے ہوئے بھی دیکھا، وہ وقت بھی مجھے یاد ہے۔ تو آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا قائد بھی دیا جو ایک کارکن کے جتھے سے آیا، اور وہ میرٹ کی بنیاد پر آیا، وہ صرف صاحبزادہ ہونے کی بنیاد پر نہیں آیا، اس میں صلاحیتیں ہیں اور اس نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا۔ عہدے آج کیا ہے؟ عہدے آنی جانی چیز ہے۔ ہم نے تو مالکوں کو دکھانا ہے، ہمیں کس کو دکھانا ہے؟ تو آپ میں اس حلق میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ آپ میں سے نہ ہو، لیکن تنظیمیں وہ کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی خامیوں پر نظر رکھیں۔ جس دن تنظیموں نے یہ سمجھ لیا، یا اس کے کارکن نے یا اس کے ذمہ دار نے یہ سمجھ لیا کہ ہاں جی ماشاءاللہ آج تو بڑا دھرنا ہو گیا، بڑی ریلی ہو گئی، زبردست، بڑے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہم نے، بس سمجھ لیں وہاں سے آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی تحریک کو کمزور کر دیا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر، جو آنے والے الیکشن ہے، آپ اپنی خامیوں کو دور کریں، آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، آپ گھر سے ایک لسٹ لے کے نکلیں، آپ روزانہ کی بنیاد پر 11 کم سے کم اپنے وارڈ کے اندر
11 ووٹ روزانہ کی بنیاد پر پکے کریں، اپنے علاقائی تنظیمی عہدیداران کو دیں اور بتائیں کہ جناب میں نے اتنے ووٹ پکے کر لیے۔ یہ کام ہے، یہ کام نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے ایک پوسٹ آئی میں نے اس کو فارورڈ کر دیا۔ نہیں، میرا کام وہ ٹھیک ہے، آپ سوشل میڈیا پہ کام کریں اور اس میں خصوصاً جس کا کام کرنا ہے نا آپ اس کو کرنے دیں، ہر ایک بندہ نشر و اشاعت کا ذمہ دار بھی نہ بنے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کام کو آگے بڑھنے کے لیے، اس پر کافی پوری رات گفتگو ہو سکتی ہے لیکن چونکہ وقت قلیل ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ آپ ہی کے لیے کہا گیا تھا کہ نکل کر جس نے عرب کے صحرا سے روما کی سلطنت کو الٹا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وما علیہ الا تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔